बात आपको बताऊं, शायद आपने नाम सुना नहीं सुना होगा, एक सहाबी जिनका नाम हजरत सालबा, ये नाम बहुत मुश्किल, शायद हमारे रांदेर में किसी का नाम नहीं होगा। बोलो क्या नाम? सालबा, बीच में आइन आता है इसलिए मैं आइन निकाल रहा हूं। सालबा एक सहाबी है, बिल्कुल जवान, 20 या 22 साल के जवान सहाबी, और पूरा दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सालबा से इतनी मोहब्बत, हमारे नबी को कोई भी कहा, भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा होगा आजकल कोई सोशल काम करता है तो उसके साथ में 2 आदमी होंगे, उसके साथ 4 होंगे, कभी किसी आलिम को देखोगे उसके साथ में 10-12 घूमते होंगे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे नबियों के नबी, और कितना काम होगा, अल्लाह ने खुद फरमाया मेरा महबूब जितना तुम काम करते हो उतना कोई काम नहीं करता होगा। इन्ना लक फिन्नहारी सबअन तवीला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो हमारे नबी के वो खादिम, कौन मैंने नाम लिया, हजरत सालबा, हाँ, तो 20-22 साल के हमारे नबी कोई भी काम होवे तो भेजे उनको, भाई ये चीज लेकर आओ, ये चीज लेकर आओ, इनको ये क्या कराओ उनको। और हजरत सालबा इतने एक्टिव थे, यूं जाते यूं आते, और हमारे नबी कहते वाह सालबा, अल्लाह ने तुझे बड़ी ताकत दी है, बड़ी कुव्वत दी है, बड़ी मोहब्बत दी, और तू काम में बहुत अच्छा है। एक दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अंसारी सहाबी के घर भेजा, अब मालूम नहीं कुछ देने के लिए भेजा, या बोलो लेने के लिए भेजा, या हो सकता है कोई पैगाम पहुंचाने के लिए। वो गए सीधे गए। जैसे वो अंसारी सहाबी के घर में गए, दरवाजा खुला था। भाई उस जमाने में हमारी तरह बड़े बड़े फ्लैट नहीं होते थे, या बड़े बड़े बंगले नहीं होते थे, या अपार्टमेंट नहीं होते थे। वो जैसे दरवाजा खुला था अस्सलाम वालेकुम कहकर वो घर में गए, सामने छोटा सा बाथरूम जैसा उस जमाने में बना था, और वो अंसारी सहाबी की बीवी नहा रही थी। वो अंसारी सहाबी की बीवी नहा रही थी। इन्होंने देखा, ये जवान थे 20-22 साल के, देखा, चलो भाई पहली नजर पड़ जाए ना औरत पर तो माफ। हदीस में लिखा अन-नज़रतुल ऊला हज़रुन, यानी अचानक आपकी औरत पर नजर पड़ जाए, भाई हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस औरत को देखना है, आप तो कुछ और देखने गए और सामने औरत नजर आ गई, तो पहली नजर बोलो, दूसरी नजर पे पकड़ है। अब वो देखते ही रहे, सालबा देखते ही रहे, भाई पहली मर्तबा देखा तो ठीक है, वो देखते रहे, वो नहा रही है, देखते रहे। इतने में वो सहाबी आ गए। जब सहाबी आ गए तो फौरन ये इस तरह मुड़े, और जो भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, कुछ देना था तो दे दिया होगा, कुछ लेना था तो ले लिया होगा, कुछ कहना था तो कह दिया होगा। अच्छा, वहां से अस्सलाम वालेकुम करके निकले, अभी 2-4 कदम आगे बढ़ाए, 20-22 साल के थे, ख्याल आया मेरे जाने से पहले वहां खबर हो जाएगी तो कि मैंने ये गुनाह किया। मैंने उस औरत को नहाते हुए देखा और थोड़ी देर तक देखता रहा, अगर मेरे नबी को खबर हो जाएगी तो। फिर उनको ख्याल आया मेरे नबी मुझसे बात नहीं करेंगे तो। फिर ख्याल आया कि अगर अल्लाह ताला कह देंगे कि इसको अपने पास से हटा दो, मैंने तो ईमान ही छीन लिया है। बस वो ये सोचते रहे, रोते रहे। फिर कोई एक सहाबी नजर आए, उनको बुलाया, कहा देखो अल्लाह के रसूल ने मेरे को ये काम के लिए भेजा था, तुम जाके जवाब दे देना कि ये काम हो गया, मेरा इतना काम करना, वहां जाके जवाब दे देना। क्योंकि वो इंतजार करते होंगे, भाई अगर कोई चीज देने के लिए भेजा होगा तो इंतजार करते होंगे, कोई चीज लेने के लिए भेजा होगा तो इंतजार करते होंगे, कुछ कहने के लिए भेजा होगा तो अमानत पहुंचानी है। कहा वो साहबी को कहा, तो वो साहबी ने कहा तुम के काम, मैं जरा काम में हूँ। मेरे प्यारों कहना बहुत आसान है। वो सालबा निकल गए वहां से, जंगलों में निकल गए, और एक ही रोते थे, मेरे नबी मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, और अल्लाह नाराज हो के अगर ईमान छीन लेगा तो मैं सालबा क्या करूंगा। 20-22 साल के जवान, बिल्कुल जवान, और मालूम नहीं वो जंगलों में भटकते रहे। और यहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज पूछे भाई सालबा, तो वो जितने लोग आते थे कहते थे वो सालबा तो एक छोटे झोपड़े में रहते थे, हम जाते हैं वहां तो कोई है नहीं, मालूम नहीं सालबा कहाँ चले गए, कुछ काम से चले गए, क्योंकि उस जमाने में लोग काफिला लेके जाते थे और कारोबार करते थे। हो सकता सालबा भी कोई काफिले में चले गए होंगे या कोई कारोबार करने के वास्ते। हमारे नबी रोजाना पूछे सालबा कहाँ, और ये सालबा जंगलों में 5 नमाजें पढ़े, अल्लाह जाने खाते क्या होंगे, हो सकता दरख्त के पत्ते चबाते होंगे, नहर से कोई पानी पी लेते होंगे, कैसा नहाना धोना होगा, और जंगलों में बसे
ایک ہی بات، اگر میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہہ دیا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میرے نبی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا اور اللہ نے اگر کہہ دیا کہ میں نے تیرا ایمان چھین لیا تو یہ ثعلبہ کیا کرے گا؟ اتنا روئے 40 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن روتے روتے۔ بولے کون سے صحابی؟ حضرت عمر کتنی؟ 20-22 سال کے جوان۔ وہ تو 40 دن کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا میرے نبی ثعلبہ کہاں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھیں بھر آئی، کہا میں خود ڈھونڈتا ہوں ثعلبہ کو۔ آج 40 دن ہو گئے، ہمارے نبی فرماتے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، ہر وقت وہ جوان میرے کام کے لیے تیار ہوتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ گناہ ہو گیا اور وہ جنگلوں میں ہے اور جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا اب آپ ناراض مت ہونا کیونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے آپ پیار محبت سے اس کو بلا لو۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے ثعلبہ سے ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اتنا روئے کہ اللہ جبرائیل کو بھیجے اور جبرائیل آ کر کہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو ناراض ہو کے مت دیکھنا، آپ اس کو گلے لگا لینا، آپ اس کو دھتکارنا نہیں، آپ اس کو یہ مت کہنا کہ تو نے گناہ کیوں کیا۔ اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 بڑے بڑے صحابی کو بلائے، آپ نام جانتے ہوں گے، پہلے صحابی کا نام حضرت عمر اور دوسرے حضرت سلمان فارسی۔ ہمارے نبی دونوں صحابی کو بلائے، حضرت عمر آ جاؤ، سلمان فارسی آ جاؤ، اور کہا جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے جو پتا مجھے بتایا ان جنگلوں کی طرف جاؤ، میرا ثعلبہ وہاں پہ روتا ہوا نظر آئے گا، نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کو جا کر کہہ دینا کہ اللہ نے معاف کر دیا اور جا کر کہہ دینا جلدی آ جا، نبی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یا حضرت عمر اور حضرت سلمان گئے، بہت ڈھونڈا کہیں ملے نہیں۔ اتنے میں ایک چرواہا ملا۔ چرواہا سمجھتے ہو نا، جو بکری وغیرہ کو چراتے ہیں، ایک چرواہا، اور چرواہے کا نام بھی لکھا ہے زفافہ۔ کیا نام لکھا ہے؟ زفافہ، زال سے زفافہ نام لیا۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان وہ چرواہے کے پاس گئے کہ بھائی ہم کو پتا ملا کہ یہاں کوئی 20-22 سال کا شخص ہے، ثعلبہ نام کے ہے، اور ہم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ تو زفافہ نے کہا ہاں روز دکھتے مجھے۔ کہاں؟ لے گئے کہیں دور پہاڑ کا، روز صبح میں یہ پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چرواہا زفافہ کہتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں، وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ اگر معاف نہیں کرنا ہے نا، اللہ معاف نہیں کرنا ہے، اللہ ایمان مت چھین لینا، اللہ ایمان مت چھین لینا، اللہ میرے نبی کو ناراض مت کر دینا، اور اللہ مجھے میرے نبی کے سامنے جاتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے، اللہ اگر وہ ناراض ہو اس سے بہتر ہے کہ تو میری روح لے لے، اللہ تو مجھے موت دے دے۔ اور کہتے وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہتے کہ اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں سے چھلانگ لگاؤ، یہاں سے مر جاؤ، میں سوسائڈ کر لو، خودکشی کر لو، لیکن اللہ خودکشی کرنا بھی تو حرام ہے، ایک حرام کام کے اوپر دوسرا حرام کام کیسے کرو؟ لیکن اللہ تو بھی ناراض ہے، میرا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے وہ روز یہ پہاڑ پہ آ کے صبح میں یہاں کے روتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پہاڑ کے ہی کہیں قریب میں وہ رہتے ہوں گے۔ حضرت عمر اور کون حضرت وہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف گئے، دیکھا ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں سجدے میں ثعلبہ رو رہے، جو ہمارے نبی نے کہا تھا جاؤ میرا ثعلبہ سجدے میں روتا ہوگا یا نماز میں روتا ہوگا، توبہ کرتا رو رہے تھے۔ یہ دونوں گئے اور جا کر عمر اور سلمان نے ایک آواز میں کہا ثعلبہ السلام علیکم، اٹھ جاؤ، اللہ نے بھی معاف کر دیا، اور کوئی انتظار کرے نہ کرے نبی تمہارا انتظار کر رہے۔ بس جیسے وہ ثعلبہ اٹھے پورا کپڑا، بھائی 40 دن سے کپڑا کیسا میلا کچیلا کپڑا ہوگا اور کیسا رونا دھونا ہوگا۔ حضرت عمر حضرت سلمان کہتے ہم نے ثعلبہ کو جتنا طاقت والا، جتنا ہوش والا، جتنا ہمت والا دیکھا، بالکل لکڑی کی طرح سوکھ گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کب مر جائیں گے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان گئے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہا کہ تو کہتے نہیں مجھے سچ بولو میرے نبی انتظار کر رہے، میرے نبی ناراض تو نہیں، کیونکہ میں نبی کا ناراض والا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، میرے نبی انتظار کر رہے۔ انہوں نے بہت وعدے کیے، آئے جیسے یہ آئے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے ہیں، مسجد نبوی میں آئے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہمارے نبی نے کہا مرحبا یا ثعلبہ، اے ثعلبہ آجا، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، محمد بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور کیسے گلے لگائے ہوں گے ہمارے نبی، اور کیسے روئے ہوں گے۔ لکھا ہے کہ روئے، یہ بار بار پوچھے نبی آپ راضی ہے نا، اللہ بھی راضی ہے نا، اللہ نے میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں ڈالی نا، اور میری اور آپ کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا، وہ گناہ کی وجہ سے کوئی درمیان میں روڑا تو نہیں آیا؟ ہمارے نبی نے کہا نہیں کچھ نہیں آیا، کہا کچھ نہیں آیا، اللہ اب تو راضی ہو گیا،
اب مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وہیں زمین پر گرے اور انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستوں کیا گناہ تھا؟ یہ گناہ تو ہم روز کرتے ہیں، انہوں نے تو ایک بار کیا، نہاتے ہوئے دیکھا، کتنا 2 منٹ 3 منٹ دیکھا ہوگا، جس کو انہوں نے بہت لمبا سمجھا۔ ہم تو رات کو 2 بجے تک 2 بجے تک یہ گناہ کرتے ہیں، تو نبی ان سے ناراض ہو سکتے ہیں، مدینے والا ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ ان کا ایمان چھین سکتے ہیں، اللہ ہمارا ایمان نہیں چھینے گا۔ ایک عجیب مولانا یوسف صاحب ہمارے درمیان میں باتیں چلتی ہیں، آج کل ایمان کے لالے پڑے، ہاں بہت لوگ اپنا ایمان دے دیتے ہیں۔ ارے میں نے کہا بہت لوگ اپنا ایمان دے دیتے، اپنے بارے میں سوچو نا، میں میرے بارے میں سوچوں کہ میرا ایمان بھی باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے۔ اگر وہ ثعلبہ ایک آنکھ کا غلط استعمال ہو تو اپنے ایمان کے جانے کا ڈر مناتے ہو، اور ہم رات کو 3 بجے تک موبائل پر، اور معلوم نہیں موبائل پر کیسے کیسے ایپیسوڈ آتے ہیں، اور دیکھتا جاتا، جو رات اللہ کے واسطے تھی، ارے کچھ نہ کرتا، کم از کم سو جاتا۔ سونا بھی نہیں ہے اور اپنے ایمان کو بچانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہم بڑے چھوٹے سب لگے ہوئے گناہ میں، اور پھر کہتے کورونا واپس آ رہا ہے، ڈینگیو واپس آ رہا ہے، بخار آتا ہے تو 10 دن تک اترتا نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، بارش آتی ہے نا، ضرورت بھی ہے، بارش آتی ہے بہت اچھا لگتا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے گھر میں سے بھی پانی ٹپ ٹپ ٹپکتا ہے، دیوار میں بھیج لگتی ہے، باہر راستے میں کھڈے پڑتے، تو ہوتا ہے بارش رک جائے تو اچھا، اب رک گئی بارش اور ایسی گرمی چلچلاتی، ارے بارش آوے تو اچھا، مطلب وہ بارش جو رحمت تھی ہمارے لیے، آوے تو بھی عذاب ہے، نہ آوے تو بھی عذاب ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے میرے پیارو، آج چلو، آج ایک پکا ارادہ کر لو۔